عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. قال شعبة رحمه الله قال شعبة أبو بكر بن عياش رحمه الله: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا بصيام وإنما بشيء وقر في قلبه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلی اللہ علیہ وسلم ولا نتجاوز القرآن والحدیث. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اور ہر قسم کی بندگی، ظاہری ہو یا باطنی، مالی ہو یا بدنی، انفرادی ہو یا اجتماعی، اسے ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے جو سارے جہاں کا سچا معبود ہے. اس کے سوا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے. جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. بڑے پیارے پیارے اس کے نام ہیں اور بڑی بے عیب بلند و بالا اس کی صفات ہیں. اپنی ذات میں اکیلا، اپنی افعال میں اکیلا، اپنے ناموں میں اکیلا، اپنی صفات میں اکیلا. اس کے جیسے کوئی نہیں ہے. ہر چیز کا وہ مالک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رحمت والے پیارے نبی امام الانبیاء سید الرسل بنا کر مبعوث فرمایا، جن کے طریقے پر بات کرنے کا حکم دیا گیا، جن کی اطاعت اور فرما برداری سے ہمیں ہدایت نصیب ہوتی ہے اور جن کی نافرمانی اور مخالفتوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. محترم سامعین، برادران اسلام، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، یہ ہماری دوسری کلاس ہے، دوسری نشست ہے. کل ہم نے کچھ اہم باتیں اللہ رب العالمین کے اسماء کے بارے میں، ناموں کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں بیان کیا تھا. ہم انشاءاللہ اپنی عادت پر عمل کرتے ہوئے کچھ 2-3 سوالات آپ سے کریں گے ابھی، اور اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. میں تو مسجد حیدرآباد میں بہت ہیں. پہلا سوال، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں کل ہم نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، بڑی محنت ان دروس کے پیچھے ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے فائدہ چاہیے. ٹھیک ہے، اب مجھے آپ بتائیے، سب سے پہلا میرا سوال ہے
ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن. پہلا سوال، لغت العربیہ میں، عربی زبان میں ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں بولیں گے تو میں خود اٹھاؤں گا. ہاتھ اٹھائیے، جواب دیجیے تاکہ دوسروں کو بتائیں. ایمان عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق کرنا، یقین کرنا ایمان. ٹھیک ہے. شریعت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان کی کیا تعریف ہے؟ جی علماء ہو تو جواب نہیں دیں گے. علماء ہو تو جواب، اہل علم طالب علم ہو تو جواب نہیں دیں گے. اگر علماء ہو تو ان کی جگہ یہاں ہے. مجھے سے طالب علم کو انہوں نے بلا لیا تو میں بیٹھا ہوں یہاں پر. طالب علم جواب نہیں دیں گے. جو طالب علم ہے نا، علماء ہوں یا طالب علم، وہ جواب نہیں دیں گے. جی دوسرے، تعریف ایمان کی. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کل پڑھے، کل وہ پرسوں نہیں، میں پرسوں آیا تھا. جی بھروسہ کرنے کو ایمان کہتے. اٹھیے، کل تھے، اٹھیے جلدی، بسم اللہ. آپ کل تھے، درس میں تھے شروع سے، کل شروع میں تھے. اچھا، ایمان کا مطلب بھروسہ کرنا. ارے نہیں، ایسے نہیں اٹھ کے بولنا پڑتا، ہاتھ اٹھا کے بولنا. ایمان کا مطلب بھروسہ کرنا. اچھا ٹھیک ہے، ایک منٹ بات. 3 چیزیں ہیں. ہاں، بھروسہ کرنا. ایک بھروسہ کرنا قولی، عملی، فعلی. بھروسہ کرنا قولی، عملی، فعلی. 4 ہو گئے. فیلیئر. کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحیح جواب. جی ایمان کی تعریف، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان، رشتوں پر، کس پر؟ اٹھیے. جی ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان. کل تھے آپ درس میں تو پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں. کل نہیں تھے آپ. جی جو کل موجود تھے درس میں. ہاں عبدالحسین، ایمان کی تعریف. اٹھو بولو، جلدی پڑھنا ہے بہت. جی دل سے اقرار کرنا، زبان سے یقین لانا. دل سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، عمل میں اس کی بولیے عمل کرنا. دل سے اقرار کرنا، عمل کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین لانا اور عمل کرنا. اور ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے. شاباش، صحیح جواب ہے. بیٹھیے. اور ایک دوسرا جواب جو اور ایک مختصر ہم نے بتایا تھا. 3 چیزیں، 3 ورڈز تھے خالی. یہ تو جملے بولے ماشاءاللہ. زبان سے اقرار، دل سے یقین اور عمل کرنا. اور بڑھتا ہے گھٹتا ہے. صحیح جواب ہے. لیکن یہ تو جملوں میں مختصر اور شارٹ. کنٹرول ایکس چلتا ہوں، کنٹرول بھی شارٹ کٹس. جی 3 ورڈز ہم نے کہے تھے ایمان کی تعریف میں. نہیں قولی میں نہیں، آپ کو ڈرنا ہے تھوڑا سا. ہاں 3 ورڈز ہم نے کہے تھے، 3 الفاظ ایمان کی تعریف میں. قول، پہلا عمل ایک چیز ہے. قول تصدیق عمل، یا قول اعتقاد عمل. بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. قول اعتقاد توحید، میں نے بولا تھا. قول اعتقاد اور عمل 3 ورڈ ہے. قول و اعتقاد و عمل. قول اعتقاد اور عمل. عبدالرشید کا جواب صحیح تھا. تفصیل انہوں نے بتائی. مختصر اگر آپ کہنا چاہیں یاد رکھنے کے لیے آسانی، 3 ورڈز ہیں. قول، اعتقاد، عمل. اچھا قول اور عمل، اعتقاد یہ عربی الفاظ ہیں، اردو میں استعمال بھی ہوتے ہیں. میرا اعتقاد ہے بھائی، میرا یہ قول ہے، کہتے ہیں نا اردو میں. تو یاد رکھنا مشکل ہے نہیں. کیا ہے ایمان کی تعریف؟ قول، اعتقاد، عمل. بولیے ایک مرتبہ. شاباش قول، اعتقاد، عمل. یہ ایمان کی تعریف. بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. بڑھتا کس سے ہے؟ نیکوں سے. نیک عمل سے بڑھتا ہے اور برے عمل سے گھٹتا ہے. سمجھ میں آیا؟ بھروسہ ایمان نہیں ہے. قولی، عمل و عبادت کی قسمیں ہیں. ایمان کا ڈیفینیشن نہیں ہے وہ. سمجھ میں آ گیا؟ جزاک اللہ خیر. تشریف رکھیے. تو
قول، اعتقاد، عمل، یا عبدالحسین نے جیسے کہا زبان سے اقرار، دل سے یقین اور عمل، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. صحیح ہے. اچھا ایک اور ایک پوائنٹ ایمان کی تعریف میں جو کل بتانا بھول گیا تھا میں، وہ بتاؤں گا ابھی، اس سے پہلے سوال کرنا ہے. وہ سوال کیا ہے؟ اسماء کے بارے میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان لانا ہے. ہمیں کیسے ایمان لائیں گے اللہ کے ناموں پر؟ نہیں یہ تو قاعدے بتا رہے ہیں. ایمان کیسے لائیں گے؟ جیسے آئے ہیں ویسے ایمان لائیں گے. چلیے ہم نے اس سلسلے میں 4 قاعدے بتائے تھے اللہ کے ناموں کے بارے میں. 4 قاعدے. پہلا قاعدہ آپ بتائیے، بیٹھ جائیے، ابھی جو بول رہے تھے وہ قاعدہ ہے. جی بتائیے. اللہ کے سارے نام اچھے ہیں اور خوبصورت ہیں، اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں. تشریف رکھیے. جزاک اللہ خیر جواب سے. دوسرا قاعدہ اللہ کے ناموں کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ کے نام ٹوٹل 99 ہیں، زیادہ بھی ہیں. 99 ہیں اور زیادہ بھی ہیں. آپ پہلے شور ہو جائیے گا، آپ پہلے ذرا اطمینان کریں. اللہ کے نام بس ہو گیا جواب. اللہ کے نام بے شمار ہیں. جواب یہ چاہیے بس، انلمیٹڈ کرنے. تیسرا قاعدہ اللہ کے ناموں کے بارے میں. جی بیٹا زبردست. جو نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں اللہ کے، وہی نام اللہ کے لیے استعمال کیے جائیں گے، کوئی اور نام. بہت اچھا. چوتھا قاعدہ. ٹھیک نہیں وہ تو پہلے میں ہی ہے، پورے جواب آپ ہی دیں گے. جی نہیں قاعدے نوٹ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے نوٹ کرنا، الکتاب تو قید العلم، نوٹ کرنا علم کو قید کرنا ہے. کل اگر ایک پیپر پہ لکھ لیتے یہ قاعدے تو یاد رہتے تھے، آج نہیں لکھے. سن لیے باتیں بہت سنیں. یہ قاعدہ نہیں ہے جو ہم نے بتایا. 4 قاعدے اللہ کے ناموں کے بارے میں. نمبر 1 بھائی بچے نے بتایا کہ اللہ کے سارے نام حسین ہیں، جمیل ہیں، کمال کے ہیں، اس میں کسی قسم کی قباحت یا کمی بیشی نہیں ہے. نمبر 2 کسی بھائی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام، وہ بھائی نے بتایا اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے بے شمار ہیں، صرف 99 نہیں ہیں، اور وہ دعا بھی ہم نے کل دلیل پہ. تیسرا قاعدہ بھائی نے بتایا ادھر بھائی نے بتایا کہ اللہ کے نام جو ہیں توقیفی ہیں، یا ادھر انہوں نے بتایا تھا اللہ کے جو نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہی اللہ کے لیے استعمال کیے جائیں گے، کوئی اور نام اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوگا. بہت. چوتھا ہے قاعدہ. شاباش، اٹھو قریب بیٹھنے کا فائدہ ہے. بولیے. اللہ کے ہر نام میں صفات بھی ہیں. بیٹھ جائیں. ہر نام میں صفات، ہر نام میں صفات. چل ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں کہ ایک بات ایمان کے بارے میں جو کل بتانا بھول گیا. ایمان میں سارے لوگ ایک کیٹیگری کے ہیں یا تفاضل ہے؟ ہم نے کل پڑھا ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے، پڑھ لیا. ایک پوائنٹ ہے کہ ساری دنیا والوں کا ایمان ایک لیول کا ہے یا بڑھتا ہے گھٹتا، مطلب تفاضل ہے اس میں. مطلب کسی کا ایمان قوی ہے، کسی کا کمزور ہے، کسی کا زیادہ ہے، کسی کا کم ہے. جی جواب کیا ہوگا؟ اس کا سوال نہیں ہے، یہ سوال صرف اٹریکشن کے لیے ہے. کیا ہے؟ تفاضل ہے. تفاضل بولتے ہیں اس پر بھی، یعنی کبھی بیشی ہے. کسی کا ایمان قوی ہے، کسی کا ایمان ضعیف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. دونوں بھی مومن ہیں لیکن وہ قوی ہے اور یہ ضعیف ہے. تو ایمان میں تفاضل ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو درجے کا ایمان تھا ہمارا ہے، صحابہ کا جو ایمان تھا ہمارا ہے، وہ بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان والے. اچھا علماء کا جو ایمان ہوتا ہے عام آدمی کا ہوتا ہے، جس نے اللہ کو پہچانا، جس نے علم حاصل کیا، جو قرآن کو سمجھتا ہے، جو حدیثوں کو سمجھتا ہے، اللہ کے اسماء و صفات پر غور کرتا ہے اور اللہ پر اس کا ایمان ایک عام آدمی، عام مسلمان ہے جو قرآن سمجھتا نہیں، حدیث بھی سمجھتا نہیں ہے، اس کا ایمان فرق ہے نہیں ہے. یہ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھنا کہ ایمان میں تفاضل ہے. ٹھیک ہے، ایمان میں تفاضل ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان سب سے اونچا. امام شعبہ تابعی ہیں،
امام شعبہ ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ گئے ایمان میں. صحیح ہے یا نہیں؟ صحابہ میں سب سے قوی ایمان کس کا تھا؟ ابو بکر. کیسے؟ کہتے ہیں ما سبقکم ابو بکر ما سبقہم ابو بکر رضی اللہ بکثرۃ الصلاۃ ولا بالصیام ولکن بشیء وقر فی قلبہ. کہتے ہیں امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ جو دوسرے صحابہ ان سے کثرت صلاۃ یا صیام میں آگے نہیں بڑھ گئے، بلکہ ایک وہ چیز جو ان کے دل میں پیوست ہے. کثرت صلاۃ نہیں، یعنی زیادہ نماز پڑھنے سے آگے نہیں بڑھ گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا وہ زیادہ نماز پڑھنے سے نہیں ملا، زیادہ روزہ رکھنے سے نہیں. کیوں؟ کیونکہ تمام صحابہ زیادہ نماز پڑھتے تھے. پیچھے تھے کوئی بھائی جیسے آج کے جیسے وہ سلام پھیرتے نکل جانے والا مسئلہ تھا وہاں نہیں نا. وہ لوگ سنت فرائض کے پابند، سنت موقدہ کے پابند، نوافل کا اہتمام تھا نا تمام صحابہ کی زندگی میں. روزے فرض روزے بھی رکھتے تھے، نفل روزے بھی رکھتے تھے، ہے نا. صحابہ فرض نماز بھی پڑھتے تھے، نفل نماز بھی پڑھتے تھے، کثرت جو ہے سیام بھی تھا، کثرت صلاۃ بھی، تلاوت بھی کثرت سے اللہ کے کلام بھی کرتے تھے، صبح شام اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتے تھے، ہے نا. تو پھر ابو بکر کیسے آگے بڑھ گئے؟ جو مقام ابو بکر حاصل ہے وہ عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کو نہیں حاصل ہے نا. فضیلت ان کی موجود ہے قرآن حدیث سے. تو کیا چیز ان کو آگے بڑھا دی؟ عبادتیں نہیں، عبادتیں میں تمام صحابہ ہیں. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زیادہ نماز پڑھتے تھے اور دوسرے صحابہ کم پڑھتے تھے؟ ایسا نہیں ہے، تمام صحابہ. تو پھر کیا چیز؟ وہ جو اندر دل میں ایمان تھا وہ یہ ہے. اسی لیے امام شعبہ کیا کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ ان سے آگے جو بڑھ گئے وہ کثرت صلاۃ کثرت صیام سے نہیں، بلکہ چیز ایمان جو دل میں ان کا تھا، وہ جو قوی ایمان تھا اتنا قوی لوگوں کا، ان کا بھی قوی تھا لیکن اس درجے کو نہیں پہنچے تھے جس درجے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچ چکے. یہ ایک مسئلے کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد کل ہم نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا تھا کہ اسماء و صفات کے بعد میں قرآن و حدیث سے آگے نہیں بڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے، اور کل اسماء کی بات آ چکی تھی. آج ہم انشاءاللہ صفات کو شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے صفات، اس سلسلے میں بہت اہم باتیں ہیں انشاءاللہ جو چلیں گی انشاءاللہ سلسلے وار. سب سے پہلی بات کل ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ صفات کس کو کہتے ہیں. صفت کی جمع صفات. تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. ہمیں اللہ رب العالمین کے تمام صفات پر ایمان لانا چاہیے. ہمیں اللہ رب العالمین کے تمام صفات پر ایمان لانا چاہیے. کیسے؟ جیسے آئی ہیں. کیسے؟ جیسے وارد ہوئی ہیں، جیسے آئی ہیں. بہت سارے، اور ہم نے بتایا کل کے درس میں انہوں نے جواب دیا ہر نام میں ایک صفت ہے، ہر نام میں اللہ کی ایک صفت ہے. تو اللہ رب العالمین کے جتنی صفات کتاب اللہ میں موجود ہیں، تو آج بھی امام صاحب نے آیتوں میں پڑھی ہیں بہت ساری اللہ کی صفات. حدیثوں میں بھی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان تمام صفات پر ایمان کیسے ہوگا؟ بعینہ، جیسے وارد ہوئی ہیں، جیسے وارد ہوئی، جیسے آئی ہیں صفات ویسے ہی ماننا. سمجھ میں آئی بات؟ ایز اٹ از شریعت میں کہتے ہیں جیسے آئی ہے. جیسے اللہ رحم کرتا ہے، صفت اس کی، ہم کیا کہیں گے؟ اللہ رحم کرتا ہے. اللہ سنتا ہے، صفت ہے نا اللہ کی، اللہ سنتا ہے. جیسے آئی. اللہ دیکھتا ہے، صفت ہے نا اللہ کی، دیکھنا. اللہ دیکھتا، جی ہاں، تو ہم بولیں کہ اللہ دیکھتا ہے. جیسے آئی. اچھا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، جیسے ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا ہے صفت، جی اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، صفت ہے ہنستا ہے. جیسے اللہ غصہ ہوتا ہے، غضب اللہ علیہ، صفت اللہ غصہ ہوتا ہے. تو جتنی صفات آئی ہیں اللہ رب العالمین کی، اس کو ایز اٹ از ہم اس پر ایمان لائیں گے. ہنستا ہے، ہنستا ہے، جیسا کہ سلف نے امروہا کما جاءت،
جیسے آئی ہیں ویسے ہی ایمان لاؤ، اس کو ویسے ہی جاری رکھو، جیسے آئی ہیں صفات، ٹھیک ہے؟ اچھا میں ایک صفات بتا رہا ہوں، ایک اور ایک صفات ہے، صفات بہت ہے، بات کرتا ہے، کل ہم نے پڑھا شاید ایک صفت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ کلام، بات کرنا. تو ہم کیا بولے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو ذکر کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی. ہم کیا کہیں گے؟ جھاڑ پہ الفاظ پڑھے اور ان کو دیکھ لیے تعویل کے لوگوں نے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے موسیٰ سے بات کی، موسیٰ علیہ السلام. ہم کیا کہیں گے؟ یہ بات کرنا صفت ہے اللہ کی، ہم کہیں گے اللہ نے بات کی. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد، زبردست حدیث ہے، ما من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. تم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن بات نہ کرے اور اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان ٹرانسلیٹر ہو جائے، اس کو نہیں ہوگا. تو بندہ دائیں دیکھے گا تو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو دنیا میں اس نے کیا ہے، بائیں دیکھے گا وہ چیزیں نظر آئیں گی جو اس نے کیا ہے، سامنے دیکھے گا جہنم کی آگ نظر آئے گی. بچو جہنم کی آگ سے، اگر تم کھجور کا جو ہے وہ اس کو خرچ کیوں نہ کرو. تو اس حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایک صفت کا ذکر، اللہ قیامت کے دن ہر بندے سے بات کرے گا. ما من احد الا سیکلمہ ربہ، تو کلام ہے صفت اللہ کی. ہم کیا کہیں گے؟ کلام. چلیے ایک اور ایک بڑی صفت ہے، رمضان میں اس کا چل رہا ہے، صفت سے اللہ کو مان سکتے ہیں یا اس پر ہمارا ایمان قوی ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان غیر رمضان میں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ينزل ربنا عز وجل حين يبقى الثلث الاخير من الليل، جب رات کا تیسرا آخری پہر ہوتا ہے ہمارا رب عز وجل آسمان دنیا پر اترتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی سائل، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کو سنوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کا میں جواب دوں، ہے کوئی بخشوانے والا کہ میں اس کو بخشوں. یہ حدیث ہے نبی. اب اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ایک صفت بیان کی کہ اللہ اترتا ہے کہ نہیں؟ ہم کیا بولیں گے؟ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترتا ہے اللہ، ہم کیا بولیں گے؟ ابھی بتایا نا قاعدہ، جیسے آئی ہیں ایز اٹ از ویسے ہی بولو. ہم کیا بولیں گے؟ بولیے بھائی اترتا ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں اترتا نہیں، رحمت قریب آتا، اترتا کیسے؟ یہ گڑبڑ ہے اصل. تو صفات پر ہمارا ایمان کیسے ہوگا؟ جیسے آئی ہیں، یہ پہلا قاعدہ ذہن میں رکھنا، ایز اٹ از، اترتا ہے اترتا ہے، چینج نہیں کریں گے ہم. سمجھ میں آتا ہے؟ بات کرتا ہے بات کرتا ہے، سنتا ہے سنتا ہے، دیکھتا ہے دیکھتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ بولیے. ہاں تو مجھے بھی تو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ پھر آگے اور ایک پوائنٹ ہے. علماء کہتے ہیں اس سلسلے میں صفات ظاہری نصوص مراد ہوں گے. جو نصوص مطلب آیتیں اور حدیثیں، وہ آیتیں جن میں اللہ کی صفات ہیں، وہ حدیثیں جن میں اللہ کی صفات ہیں، اس کا ظاہر لیں گے ہم. جو ظاہر ہے اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم. جو ظاہر ہے کیا ظاہر؟ اترتا ہے کا ظاہر کیا ہے؟ اترتا ہے. تو ظاہر مراد، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو نفس کے ظاہر پر ہوگا، غیبیات ہمیں نہیں معلوم، غیبیات ہمیں نہیں معلوم ہے، تو ہم ایمان لائیں گے ظاہر نصوص پر. اس کے علاوہ ہمیں نہیں معلوم ہے، کیفیات کا ہمیں علم نہیں ہے. ہم ثابت کریں گے بغیر کیفیات کے، کیونکہ کیفیت ہمیں بتائی نہیں گئی. اترتا ہے بتایا گیا، کیسے اترتا ہے بتایا گیا نہیں، تو کیسے نہیں پوچھنا. جو بتایا گیا ہے اس پر ایمان لائیں گے، ایز اٹ از ایمان لائیں گے جو ظاہر. جو نہیں بتایا گیا اس پر سوال نہیں کرنا صفات کے باب میں. جو بتایا گیا ہے، اللہ سنتا ہے بتایا گیا، بولیے جلدی، کیسے سنتا بتایا گیا. آپ پوچھنا نہیں کیسے سنتا، کیوں؟ لکھ لیجئے سونے کی انک سے ایک بار. زبردست ایک سلف کا جملہ ہے. کیا ہے؟ سلف کہتے ہیں
لا تقل لما امر اللہ ولكن قل بما امر اللہ. کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ مت کہو کیوں اللہ نے حکم دیا ہے، یہ کہو کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے. خیر اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے کیفیت کے بارے میں مت پوچھو. کیفیت ٹھیک ہے، جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرو. اگر آپ کیفیت پوچھ رہے ہو تو آپ ایک ایسی چیز پوچھ رہے ہو جو آپ کو نہیں بتائی. اگر وہ بتانے والی چیز تھی تو اللہ آپ کو ضرور بتاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے. نہیں بتایا گیا ہے اس کا مطلب اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا. تو ظاہری نصوص پر ہمارا ایمان ہوگا. وہ جملہ میں جو کہہ رہا تھا بڑا اچھا ہے. سوال عمل کے لیے ہونا چاہیے. سوال عمل کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ پوچھیں گے اللہ کا کیا حکم ہے تو اس کا مطلب آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ عمل. بھائی اللہ کا کیا حکم ہے بولیے، تو اس کا مطلب آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ نے کیوں حکم دیا یہ اعتراض ہے. تو لیما پوچھو کیفا کیا کہتے ہیں، ما پوچھو بیما امر اللہ. بیما پوچھو لیما مت پوچھو. عربی کے 2 ورڈز ہیں. کہتے ہیں سلف لا تقل لما امر اللہ ولكن قل بما امر اللہ. یہ مت کہو کیوں اللہ نے حکم دیا، یہ کہو اللہ نے کیا حکم دیا. کیوں اور کیا میں فرق ہے. کیا پوچھنے والا جواب چاہتا ہے عمل کرنے کے لیے. کیا حکم ہے اللہ کا؟ نماز پڑھو. ٹھیک ہے نماز پڑھو. کیا حکم ہے اللہ کا؟ بھائی حلال طریقے سے رزق کماؤ. کیوں حکم دیا اللہ نے؟ یہ کیوں ورڈ کیا ہے؟ اعتراض. اسی لیے کیوں نہیں بولنا. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں سوالات 2 نہیں کرنا. لیما و کیفا، کیسے اور کیوں نہیں پوچھنا. اصل یہ بات سے وہ بات نکلی مجھے. کیوں کیسے نہیں پوچھنا. کیسے اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ کیسے سنتا ہے، اللہ کیسے دیکھتا ہے، اللہ کیسے عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے تہجد کے وقت جو ہے آسمان دنیا پر اترتا ہے. یہ کیسے 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 سوالات جائز نہیں ہے اللہ کے بارے میں. اور کیوں 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 قرآن عربی میں ہے، کیوں وہاں کی ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، کیوں جو ہے جنت کو بنایا گیا ہے، کیوں شیطان کو رکھا گیا وہ بھٹکا رہا ہم بھٹک رہے، کیوں شیطان کو پیدا کیا گیا ہے، کیوں ہمیں آزمایا جا رہا ہے. یہ کیوں 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 نہیں. نہ کیوں افعال کے بارے میں کرنا اور صفات کے بارے میں کیسے کرنا، دونوں جائز نہیں. یہ پوائنٹ یاد رکھنا میرا. اللہ کے افعال کے بارے میں کیوں اللہ ایسا کرتا ہے، کیوں اللہ نے ایسے کیا، کیوں اللہ نے ایسے کیا، جائز نہیں. افعال اللہ کے کاموں کے بارے میں یہ پوچھنا کہ کیوں، جائز بے ادبی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ نمبر 1. اور صفات کے بعد میں کیسے. افعال اور صفات دونوں ہیں نا. افعال یعنی اللہ کے کام. اللہ بہت سارے کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ کی ایک شان کام. اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے، اللہ اللہ دیتا ہے، اللہ جو ہے شفا دیتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، اللہ دعائیں سنتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے، اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال بہت ہیں. افعال کے بارے میں کیوں سوال کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کیوں بارش برسایا وہاں یہاں نہیں برسایا، اللہ کیوں وہیں رکھا غریباں کے سجا کے حج کرنا، سمجھے. اللہ کیوں شیطان کو پیدا کرا اور وہ بھٹکا رہا ہے ہم بھٹک رہے ہیں. شیطان کو پیدا ہی نہیں کرتا تو ہم بھٹکتے ہی نہیں. یہ سوالات سمجھ رہے کرتے ہیں لوگ. تو اللہ کے افعال کے بارے میں کیوں نہیں، اور صفات کے بارے میں کیسے نہیں پوچھنا. کیسے اترتا، کیسے سنتا، کیسے عرش پر مستوی، کیسے 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 نہیں پوچھنا، بلکہ مجرد ایمان لانا جیسے صفات وارد ہوئی ہیں. سمجھ میں آیا؟ چلیے اس کے بعد ایک اور ایک اہم قاعدہ، العقل تابع للنقل. عقل نقل کے تابع رہنا. عقل معلوم نہیں معلوم تو اٹھا دوں. عقل معلوم، ارے بھائی عقل کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ارے سب سوال لکھ رہے ہیں. میں عقل مندوں سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ عقل بولے تو معلوم، پھر آپ لوگ خاموش بیٹھے تو اس کا مطلب کہ عقل نہیں ہے.
اب کیا بولوں میں عقل. ارے بھائی کیا بولتے ہیں عقل کو اردو میں بھی حیدرآبادی ہوں, عقل نہیں بولتے نا اس کو, آپ کو کھا بولتے ہیں, عقل نہیں ہے, کیا بولتے ہیں عقل بولے. چلیے عقل معلوم, اب ایسا کچھ عقل معلوم, ارے بولیے ہے. اب دوسرا سب نقل معلوم, کیا کاپی کرنا نہیں, وہ یہاں مراد نہیں ہے. اچھا ہے, نقل کا مطلب قرآن و حدیث. قرآن و حدیث ہم تک کیسے پہنچے؟ نقل سے نا, منتقل ہو. کاپی مت بولیے, ورڈز انگلش گڑبڑ ہے, انگلش گڑبڑ مطلب ہر چیز کا میننگ ادا نہیں کرتا انگلش ورڈ. روح کو انگلش میں کیا بولیں گے بتائیے, لائیے کوئی صحیح ورڈ. سول وہ میننگ نہیں ایسے, وہ ٹرانسلیشن میں گڑبڑ ہوتی نہیں ہوتی, خود ٹرانسلیشن نہیں ہونا. نقل یعنی منتقل, ایک کے بعد ایک. عربی میں نقل کر, میں میرے پاس سے آپ کے پاس, آپ کے پاس سے ان کے پاس, ان کے پاس سے, اس کو کیا بولتے ہیں نقل. عربی زبان میں نقل ٹرانسپورٹ کو بھی بولتے ہیں. وزارت النقل آپ سعودیہ میں دیکھیں گے, عرب کنٹریز میں منسٹری آف کیا ہے, ٹرانسپورٹیشن منسٹری, تو وزارت النقل کہتے ہیں. تو کتاب و سنت ہم تک کیسے پہنچے؟ نقل کرے, منتقل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے پاس پہنچایا؟ صحابہ نے, تابعین نے, تابعین. ایسے منتقل ہمارے پاس ہو کر اللہ کا کلام بھی آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی آئی. تو دو چیزیں ہیں, ایک نقل ہے جو قرآن اور حدیث, اور ایک عقل ہے جو بھیجے میں ہے, سر میں ہے. اب عقل کو نقل کے تابع کرنا یا نقل کو عقل کے تابع کرنا؟ چیپٹر آف صفات میں اہل السنہ والجماعہ کا منہج کیا ہے؟ عقل کو نقل کے تابع رکھنا. تابع مطلب معلوم کیا, انڈر کو لے اس کو فالو. آگے کیا رہنا, نقل یا عقل؟ عقل رہنا نہیں, نقل رہنا. قرآن و حدیث آگے رکھنا. آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو عقل کو اگر آگے رکھیں گے, قرآن و حدیث آگے عقل ہے, قرآن و حدیث. قرآن و حدیث کی بات عقل میں سمجھ میں آ رہی ہے, ایکسپٹ کر رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہی, ریجیکٹ کر رہے ہیں, نہیں بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی, انکار. یہ باطل فرقوں کا منہج ہے. انہوں نے کیا کیا؟ تقدیم العقل علی النقل. اور سلف کا منہج کیا ہے جو ہمارا آپ کا منہج ہے؟ تقدیم النقل علی العقل. نقل کو قرآن و حدیث کو عقل کے آگے رکھنا, قرآن و حدیث کو عقل کے آگے رکھنا. اگر الٹا کریں گے, عقل کو آگے رکھیں گے, عقل میں بات سمجھ میں نہیں آئی تو کیا کرے گا انسان؟ انکار کرے گا. لوگوں نے جو انکار کیا, کسی نے فرشتوں کا انکار کیا, کسی نے عذاب قبر کا انکار کیا, اللہ کے صفات کا انکار کیا, وجہ عقل کو آگے رکھا. ایسے کیسے؟ اللہ اوپر تھا, اللہ بات کرتا نہیں, ایسے کیسے بات کیسے کرتا؟ عقل میں نہیں آئی بات. تو عقل پیمانہ ہے ان کا, ترازو کیا ہے ان کا؟ عقل. یہ گڑبڑ اگر ہوگی تو انکار ہوگا. یہ طریقہ نہیں ہے. ہم کس کو آگے رکھیں گے؟ قرآن و حدیث کو. سمجھ میں آئے تو ایمان لائیں گے, نہیں سمجھ میں آئے تو ہر چیز کا ادراک نہیں ہو سکتا. وہ چیزیں جو غیبی ہیں, ہم سے ہمارے سامنے ظاہر نہیں کی گئی ہیں, کیا اس تک ہماری پہنچ ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا آیت الکرسی میں؟ کل صبح فجر کی نماز مسجد نور میں جو پڑھیں گے آیت الکرسی کی تفسیر سنیں گے انشاءاللہ کل صبح. اس میں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ, اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے بھائی. تو کیسے عقل نہیں پہنچ سکتی وہاں؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلٌ, تم کو تھوڑا علم دیا گیا, تم وہ اس چیز تک ادراک ناممکن ہے تمہارا. وہ غیبی چیزیں ہیں. اللہ کیسے؟ اب دیکھیے روزہ رکھے میں نا, ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. روزہ سفارش کرے گا قیامت کے دن. ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن بھی شفاعت کرے گا پڑھنے والے کی. کیسے کرے گا؟ قرآن کو کیا زبان ہے. اب دیکھیے بیٹھ کے سوچیے, نہیں سمجھ میں آ, بیٹھیے. کل بھی سمجھ میں نہیں آیا, پرسوں میں عورتیں بھی بیٹھی, عورتیں بھی سنی, میں مینسس میں ہے تو نماز معاف کر دیں, میرے کو اگر روزوں چھوٹ جائے مینسس میں, روزوں کی قضا کرنا, نماز بھی عبادت, روزہ بھی عبادت. ایسا کیوں ہے؟
سوچ بیٹھ کے بہن کیا کرتی ہے، سوچتی ہے 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 1 سال 2 سال 3 سال بیٹھ کے سوچ رہی. روزہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے. روزے معاف نہیں ہیں جو منسس میں چھوٹ جائیں، اور نماز معاف ہے. ایک پرابلم ہوتی ہے نا لیڈیز، اس میں نماز معاف، قضا ہے نماز کی نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے. دونوں عبادتیں ہیں، کیوں؟ دونوں میں کیا ڈفرنٹ ہے؟ سوچیے. نیکسٹ ایئر پوچھو سوال، نہیں آتا جواب. تو کیا عقل پیمانہ ہے ہمارا؟ نہیں. ام المومنین ہمارا پیمانہ کیسے رہنا؟ ہماری عورت سے کوئی ایسے پاگل عورتیں سوال کرے بھائی کیا بات ہے اس قسم کی کہ بھائی یہ ہے یہ نہیں ہے، تو جواب وہ دینا جو ام المومنین نے دیا. ہاکذا امرنا. ایکسلنٹ آنسر. ایسے ہی حکم دیا گیا ہے. کیا بات ہے؟ ایسے ہی حکم دیا گیا ہے. یہ اس زمانے کی عورتوں نے کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے ایسے ہی. کیا؟ روزوں کی قضا کرنے کا، نمازوں کی قضا نہیں کرنے کا. یہاں ایک زبردست قول یاد آ گیا اللہ کے فضل سے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم. یہ لکھ لیجیے سونے کی اللہ تعالیٰ کیسے دیا اللہ کا فضل ہے. کیا کہتے ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ؟ من اللہ الرسالہ، اللہ کے پاس سے پیغام آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے، ہمارا کام تسلیم کرنا ہے. کیا بات ہے نہیں؟ مجھے بہت اچھی لگی، اس لیے مطلب خوشی سے بتا رہا ہوں. آپ کو سمجھ میں تو بہت اچھی لگی، نہیں سمجھ میں کہ بولے کہ اچھی لگی کا ضرورت سمجھیے. اللہ کی طرف سے میسج آیا ہے بندوں کو. بہت کیا میسج؟ اس کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ اس کا دین آیا، اسلام اس نے اتارا ہے نا بھائی. من اللہ الرسالہ، اللہ کی طرف سے پیغام میسج آیا ہے، اور اس میسج کو ہم تک پہنچانا کا کام کس نے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا کام کیا ہے؟ تسلیم. جی نصر. من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم. اور یہی اسلام. من اللہ الرسالہ، اللہ نے پہنچا دیا. وعلی الرسول البلاغ، بلغ ما انزل الیک من ربک وغیرہ جتنی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، تبلیغ کے سلسلے میں. وعلینا التسلیم، ہمارا کام تسلیم کرنا ہے. تو صفات کے بارے میں کیا قاعدہ چل رہا تھا؟ صفات کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کیسے. یہ سوال صفات کے بارے میں نہیں کہا. اچھا وہ عقل کو نقل کے تابع رکھیں. یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اعمال نامے کیسے بولے جائیں گے، بھائی نماز کیسے سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے قیامت کے دن جنت ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھیں گے بھائی. اچھا آپ بول رہے اللہ بات کرتا بول رہے آپ، اور موسیٰ علیہ السلام سنے بولے، کیسا بات کرا بھائی اللہ؟ سمجھ میں کیسا بات کرا، کیسا سنے، اللہ تعالیٰ کیسا آسمان دنیا پر اترتا، اللہ کیسے دیکھتا. یہ کیسے کیسے نہیں کرنا سوال. سمجھ میں آ رہا؟ عقل کو آگے نہیں رکھنا، کتاب و سنت کو آگے رکھنا. تقدیم النقل علی العقل، یہ سلف کا منہج ہے. یہ منہج اگر ہمارا ہوگا تو انشاءاللہ کامیاب ہے. سمجھ میں آیا؟ چلیے اس کے بعد صفات کی 2 قسمیں ہیں. صفات کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 بیٹری لو بتا رہا ہے. نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ. سنیے صفات کی 2 قسمیں ہیں، ایک ذاتی صفات، ایک فعلی صفات. اچھا یہاں ایک بات بتانا بھول گیا، کل ایک بات بتانا تھا، یہاں روکیے کس کو؟ صفات کی 2 قسموں کو. اللہ کے ناموں میں ایک نام حلیم ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الحلیم ایک نام ہے؟ عبد الحلیم رکھتے ہیں نا نام، الحلیم نام ہے. تو ہمارے یہاں جو اسپیشلی رمضان میں ڈش کھائے ہوں گے آپ بھی، اس کو حلیم بولنا غلط ہے یا صحیح؟ ایک منٹ میں سوال نہیں کر رہا ہوں، سوال کل ہوں گے، پھر ختم، سوال شروع میں کر دیا، جواب مت دیجیے، صرف سنیے. حلیم بولنا، بعض نے کہا نہیں بھائی حلیم نہیں بولنا، حلیم اللہ کا نام ہے، آپ دار یہ اس کو حلیم کیوں بولتے؟ اس کا اصلی نام حلیم ہے، کیونکہ وہ دال سے اور کچھ چیزیں مکس کر کے بنائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہرحال کیا حلیم اس ڈش کو بولنا غلط ہے یا صحیح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حلیم اللہ کا نام ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں بولنا. یہ سوال جواب، حلیم کو حلیم بول سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ حلیم ہے. وہ اصلی نام دلیم ہوں گا
ٹھیک ہے وہ پبلک میں مشہور کیجئے، بتائیے بھائی یہ دلیم بولنا، جب دلیم بولے دلیم، حلیم، حلیم، حلیم کچھ بھی بولیے، ایک ڈش کا نام ہے وہ. اب اگر اللہ کا نام الحلیم اللہ کا نام، الحلیم اللہ کا نام ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ڈش کو حلیم بولنا، ارے وہ تو غیر اللہ ہے اس کو کیسے بولنا، کوئی حرج نہیں. سورہ صافات کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. سورہ صافات کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹے کی خوشخبری ملی، وہاں اللہ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. حافظ ہے آیت پکی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری دی. اب کیا کریں ہم لوگ اہل الحدیث ہے، آیت حدیث مان لیتے نا. تو یہ غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ بہت سوال کرتے ہیں لوگ یہ بھائی حلیم نہیں بولنا کہ حلیم بولیں، تو ذرا ایک منٹ حلیم لے کے آئیے. تو اللہ کا نام بے ادبی ہو رہی ہے اللہ کے نام کی، وہ جو ہے اللہ کے نام کو بول رہا ہے کہ لے کر آؤ بول کے. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی حلیم پکارنے والا اللہ کا نام سمجھ کر پکارتا ہے؟ نہیں پکارتا. وہ ایک ڈش مانگ رہا ہے کھانے کے لیے، اس ڈش کا نام رکھا گیا ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اسماعیل کو غلام حلیم کہا. اسماعیل کون ہے؟ انسان ہے، ایک بیٹے تھے ابراہیم کے. اللہ نے کہا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم نے حلیم بیٹے کی، غلام حلیم، غلام کے غلام نے بیٹا اسماعیل، اور حلیم یعنی بردبار. حلیم کا معنی کیا ہے؟ بردبار. ایک بردبار بیٹے کی ہم نے خوشخبری دی. کوئی حرج ہے اس میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رؤوف اور رحیم ہے وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنوں پر وہ بڑے رؤوف اور بڑے رحیم ہیں. کیا رؤوف اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے؟ عبد الرؤوف، الرؤوف ہے وہ اللہ، یہ رؤوف ہے. اللہ الرؤوف ہے، اللہ الرؤوف ہے الف لام کے ساتھ. اللہ الحلیم ہے، اور یہ جو ڈش ہے اس کا نام حلیم. الرحیم اللہ ہے. الرحیم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن یہ کہنا ارے بڑے رحیم آدمی ہے بھائی، یہ صحیح ہے جملہ؟ ارے بڑے رحیم کیا بولتے ہیں، دوسری اور بھی کوئی بھی چیزیں بتایا، بڑے رحم دل انسان ہے بھائی. تو رحم دل تو اللہ تعالیٰ ہے، رحم کرنے والا اللہ. ارے بہت بہت رحم کرنے والے انسان ہے یہ. تو دیکھیے نسبت چینج ہونے سے صفت چینج ہوتی ہے، نیڈ سیم ہونے سے وہ چیز. میں نے بتایا تھا کہ سمیع بندہ سمیع نہیں ہے، السمیع اللہ تعالیٰ ہے. بندہ سمیع نہیں ہے، بندہ بصیر نہیں ہے بھائی. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. بہرحال میرے خیال سے وہ بشر ایک آیت کافی ہو گئی، ورنہ اگر تلاش کریں گے آپ قرآن میں تو آپ کو دلیلیں ملیں گی. میں نے ایک سورہ صافات کی آیت پیش کی، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ حلیم ہے. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ یہ حلیم بیٹا ہے. ہم نے آپ کو حلیم بیٹا دیا ہے، خوشخبری سنائی. ختم ہے مسئلہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چل اس لیے ذرا فتوی ہوتے مت لگائیے کوئی حلیم علیم بولے تو. آج حلیم کھائے بھائی بولتے نہیں، اگر کوئی آ کے بولا اور کیا حلیم پکائے بھائی آج کھائے، تو وہ اللہ کے نام کی بے ادبی نہیں کر رہا ہے. پوچھو اس سے. ایک بات. دوسرا اللہ کا نام نہیں لے رہا ہے، وہ ایک ڈش کو بول رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں ہی نا بات؟ چلیے دلیل کے ساتھ سمجھ میں آ گئی نا. چلیے اللہ کے صفات کتنے قسم کے ہیں؟ دو. نمبر ایک ذاتی، نمبر دو فعلی. یاد رکھیے، سمجھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام. ذاتی صفات، فعلی صفات. کیا مطلب ذاتی، کیا مطلب فعلی؟ ذرا غور سے سننا کب کیا بات میں بتا رہا ہوں، تاکہ کل جواب دے دو وہ بات اسی وقت بولیے، مکس نہیں. اس سے سب سے اچھی چیز ہے پوائنٹس نوٹ کرنا. آپ لوگ لائے نہیں لائے نہیں معلوم ہے، نہیں لائے تو کل سے لے کر آئیے پین. تو پین کا بھی انتظام کر دیں گے، بولیں گے تو بھائی لوگ کر دیں گے. ایک پین اور نوٹس لے کے آئیے پوائنٹس نوٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. صفات کتنی قسم کی ہیں؟ دو. ایک ذاتی، دوسری فعلی. کیا مطلب ذاتی صفات، کیا مطلب فعلی صفات؟ ذاتی صفات کا مطلب وہ اللہ کی صفات جو اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں، کبھی الگ نہیں ہوتی ہیں. پھر ایک مرتبہ، اللہ کی صفات دو قسم کی، ایک ذاتی اور ایک فعلی. ذاتی صفات وہ صفات جو اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں، کبھی الگ نہیں ہوتی. نمبر دو فعلی صفات، مطلب وہ صفات جس کا تعلق مخلوق سے. اللہ جب چاہے اپنے مخلوق کو وہ کرتا ہے، مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یعنی جیسے مثال سے بات اور سمجھ میں آئے گی، ذاتی کی بھی فعلی کی.
ٹھیک ہے. فعلی صفات کا مطلب وہ صفات جو اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے جس کے ساتھ چاہے کرتا ہے اس کو فعلی صفات کہتے ہیں. ذاتی صفات وہ صفات جو اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں, کبھی الگ نہیں ہوتی. جیسے زندگی, اللہ زندہ ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی ہے, اللہ وہ معبود ہے جس اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. الحی زندہ رہنے والا. زندگی اللہ کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ یہ ذاتی ہے یا فعلی ہے؟ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ ہے. اللہ اس کو موت نہیں ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, اس زندہ پر بھروسہ کرو جس کو موت. تو اس کی جو صفت ہے حیات, یہ ذاتی صفت ہے, کبھی الگ نہیں ہوتی ہے اللہ کی ذات سے. یعنی زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اسی طریقے سے العلیم, علم, اللہ علم والا ہے نا, جانتا ہے اللہ جس کو بولتے جانتا اردو میں. تو یہ صفت بھی اللہ کی کیا ہے؟ ذاتی, ہمیشہ جانتا ہے. کبھی ایسے نہیں کہ نہیں جانتا پھر بعد میں جان لیا. مخلوق کو پیدا کرا تو ان کے بارے میں جان لیا, پہلے نہیں معلوم تھا کہ یہ مخلوق کیا کرنے والی ہے. نہ 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 ہرگز نہیں. شروع سے جاؤ, ازلی علم ہے اس کا. کسی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اس کو معلوم وہ کیا پیدا کر رہا ہے اور وہ مخلوق کیا کرنے والی ہے, اس کا انجام کیا ہوگا, سب جانتا ہے. تو ذاتی صفتیں کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی. قدرت اللہ کی صفت ہے یا نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے نا. قدیر, قادر اللہ کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ تو قادر مطلب قدرت رکھنے والا, قدیر یعنی قدرت رکھنے والا. تو قدرت ذاتی صفت ہے, ہمیشہ اللہ کی ذات سے جڑے, ہمیشہ اللہ قدرت والا ہے. سمجھ میں آیا؟ نمبر 2 قسم کی صفت فعلی. فعلی صفت کا مطلب اللہ جب چاہے کرتا ہے. جیسے پیدا کرنا فعلی صفت ہے. اللہ جب چاہے جیسے چاہے جس چیز کو چاہے. ہاں تھکے کیا؟ پانی پی پی